ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں ثواب کے لحاظ سے سب سے بڑھ کر وہ شخص ہوتا ہے جو مسجد میں نماز کے لیے زیادہ سے زیادہ دور سے آئے، اور جو شخص نماز کے انتظار میں بیٹھا رہتا ہے اور پھر امام کے ساتھ پڑھتا ہے، اس شخص سے اجر میں بڑھ کر ہے جو پہلے ہی پڑھ کر سو جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 651۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص کہیں جا رہا تھا، راستے میں اس نے کانٹوں کی بھری ہوئی ایک ٹہنی دیکھی، پس اسے راستے سے دور کر دیا۔ اللہ تعالیٰ صرف اسی بات پر راضی ہو گیا اور اس کی بخشش کر دی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 652۔ پھر آپ نے فرمایا کہ شہداء 5 قسم کے ہوتے ہیں: طاعون میں مرنے والے، پیٹ کے عارضے ہیضے وغیرہ میں مرنے والے، اور ڈوب کر مرنے والے، اور جو دیوار وغیرہ کسی بھی چیز سے دب کر مر جائے، اور خدا کے راستے میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہونے والے۔ اور آپ نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ اذان دینے اور پہلی صف میں شریک ہونے کا ثواب کتنا ہے، اور پھر اس کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہو کہ قرعہ ڈالا جائے، تو لوگ کے لیے قرعہ ہی ڈالا کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 653۔ اور اگر لوگوں کو یہ معلوم ہو جائے کہ ظہر کی نماز کے لیے سویرے جانے میں کیا ثواب ملتا ہے، تو اس کے لیے ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کی کوشش کریں، اور اگر یہ جان جائیں کہ عشاء اور صبح کی نماز کے فضائل کتنے ہیں، تو گھٹنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے ان کے لیے آئیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 654۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے بنو سلمہ والو، کیا تم اپنے قدموں کا ثواب نہیں چاہتے؟ صحیح بخاری حدیث نمبر 655۔